السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ دبئی میں پارکس مرحلہ وار دوبارہ کھولے جائیں گے۔ رہائشیوں سے عید کے دعوت ناموں اور اجتماعات سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ ملائیشیا کی جیلوں سے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی۔ PIA نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی لگا دی۔ جمیرہ ساحل سمندر واک دوبارہ کھل گیا۔ مکینوں کو کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے 4 ماہ کی بچی صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات نے نئے کیسز 581 صحت یابیوں اور 6 اموات کا اعلان کیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے نئے کیسز 581 صحت یابیوں اور 6 اموات کا اعلان کیا۔ وزارت نے یہ بھی اعلان کیا کہ 40,000 نئے کووڈ-19 ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے اتوار کو کووڈ-19 کورونا وائرس کے 731 نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ 581 صحت یابیوں کا اعلان کیا ہے۔ انفیکشن سے 6 نئی اموات کا بھی آج اعلان کیا گیا۔ وزارت، جس نے ملک بھر میں 1.5 لاکھ کووڈ-19 ٹیسٹ کروائے ہیں، کورونا وائرس کیسوں کا جلد پتہ لگانے اور ضروری علاج معالجے کے لیے جانچ کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنے مقصد پر عمل پیرا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے 4 ماہ کی بچی صحت یاب۔ کووڈ-19 کے مثبت ٹیسٹ کے بعد اپریل کے تیسرے ہفتے میں دبئی کے ایک ہسپتال میں داخل 4 ماہ کی مصری بچی کو اس مرض پر قابو پانے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ تیسرے منفی کووڈ-19 ٹیسٹ کے بعد بچی اپنے والدین کے ساتھ دبئی کے الزہرا ہسپتال سے روانہ ہو گئی ہے۔ سب سے بڑے 15 سالہ بیٹے کے مثبت ٹیسٹ کے بعد والدین بچی کو ٹیسٹ کے لیے ہسپتال لے گئے۔ بچی کو ہلکا بخار اور کھانسی ہو گئی تھی۔ بچی کی ماں نے بتایا کہ ہم واقعی پریشان تھے کیونکہ TA صرف 4 ماہ کی ہے۔ الزہرا ہسپتال دبئی نے مجھے اس کے ساتھ اور اپنے 3 سالہ چھوٹے بچے کے ساتھ ہسپتال میں رہنے کی اجازت دی۔ والدین کے لیے بہت خوفناک صورتحال ہے کہ ان کے بچے کووڈ-19 سے متاثر ہیں، لیکن ہسپتال کا عملہ صحت یابی کے سفر میں ہمیں آسانی سے راضی کرنے اور ہماری مدد کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ امریکی بورڈ کے مصدقہ پیڈیاٹرکس کنسلٹنٹ ڈاکٹر یاسر ایل نخلاوی نے کہا کہ بچی ہلکی علامتوں کے ساتھ آئی تھی اور ہسپتال میں اپنے قیام کے دوران مستحکم حالت میں رہی۔ وبا کے آغاز کے بعد ایسا لگتا تھا کہ متاثرہ بچوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، تاہم اب ہم کووڈ-19 والے بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقام پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں میں بطور بالغ کووڈ-19 وائرس حاصل کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی علامتیں زیادہ ہلکی ہیں۔ رہائشیوں سے عید کے دعوت ناموں اور اجتماعات سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ تمام خاندانوں سے اس سال عید الفطر کے موقع پر رشتہ داروں اور دوستوں کو اجتماعات پر مدعو کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ہفتے کے روز منعقدہ باقاعدہ ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کی حکومت کی سرکاری ترجمان ڈاکٹر آمنہ الدحق الشمسی نے تمام خاندانوں اور کمیونٹی کے ممبروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سماجی دوروں کی روایت سے گریز کریں۔ ہجوم سے اجتناب کرنا اور معاشرتی دوری برقرار رکھنا لازمی ہے۔ ہم کمیونٹی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ان عادات اور روایات سے گریز کریں اور اس سال انہیں چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر الشمسی نے انکشاف کیا کہ 35,735 نئے ٹیسٹوں میں 796 نئے کووڈ-19 کیسز سامنے آئے ہیں۔ رجسٹرڈ کیسز کی کل تعداد اب 22,627 ہے۔ 603 نئی صحت یابیوں کے ساتھ کل صحت یابیاں 7,931 ہو گئی ہیں۔ اموات کی تعداد 214 ہو گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات میں مختلف قومیتوں کے 14,482 کووڈ-19 سے متاثرہ افراد اب بھی مناسب علاج اور طبی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر الشمسی نے ایک مثال دی کہ ایک ایسے 40 رکنی خاندان کا منظرنامہ جو عید کے پہلے دن حفاظتی اقدامات کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دادا کے گھر پر ملتے ہیں۔ اس خاندان میں عمر رسیدہ افراد ہیں اور ان میں سے 2 کو بیماری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دمہ۔ اگر جمع ہونے والے گروپ میں سے کسی کو کووڈ-19 ہے لیکن وہ غیر مہذب ہے تو وہ براہ راست رابطے میں مصافحہ اور مبارکباد کی وجہ سے سب کو متاثر کر دے گا۔ ڈاکٹر الشمسی نے ضرورت پر زور دیا کہ معاشرے کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری اور عزم میں شریک ہونا چاہیے۔ خطرات سے آگاہی ہر فرد اور ہر خاندان کی ذمہ داری ہے۔ دبئی میں پارکس مرحلہ وار دوبارہ کھولے جائیں گے۔ دبئی میونسپلٹی عمارت میں عوامی پارکوں کو دوبارہ کھولنے کے 3 مرحلوں پر غور کر رہی ہے جو کہ کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے بند ہو گئے تھے۔ دبئی بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل داؤد الحجری نے بتایا کہ دبئی بلدیہ نے محتاط نگرانی اور پیش رفتوں کی پیروی کے ساتھ بتدریج اور یک کے بعد دیگرے مراحل کے ذریعے دبئی میں عوامی پارک اور تفریحی سہولیات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الحجری نے کہا کہ آپریشن کے مرحلہ وار نفاذ سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اور انہوں نے وضاحت کی کہ پہلے مرحلے 12-18 مئی میں بیرونی ٹریکس اور خاندانی اسکوائر کا افتتاح بھی شامل ہوگا کیونکہ بیرونی ٹریکس کو کھول دیا گیا تھا۔ الحجری نے بتایا کہ دوسرا مرحلہ 18 مئی سے شروع ہوگا اور اس میں 70 پارکوں کا افتتاح بھی شامل ہے جس میں ہمسایہ پارکوں اور پونڈ پارکوں کے علاوہ قرانی پارک میں میریکل کیو اور گلاس ہاؤس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 34 میں محکمہ مینٹیننس کے نئے گز کے علاوہ وہ مقامات جو تیار تھے لیکن حوالے نہیں کیے گئے ہیں۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو شروع ہونے والے تیسرے مرحلے میں مشریف، المزار، الخور، زیبل اور الصفا پارکس شامل ہیں۔ اس مرحلے میں ریسکیو ٹیم اور آپریشنل پلان کے لیے اعلیٰ سطح پر مکمل تیاری ہوگی۔ ملائیشیا کی جیل میں قید پاکستانیوں کی وطن واپسی کے سلسلے کی آخری پرواز کل لاہور پہنچے گی۔ آج لاہور پہنچنے والے تمام مسافروں اور ان کے سامان کی خصوصی اسکریننگ کی گئی اور انہیں لاہور کے مختلف قرنطینہ سینٹروں میں منتقل کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے ملائیشین حکومت سے رابطہ کیا تھا۔ قیدیوں کی واپسی کے پروگرام کی نگرانی ملائیشیا میں موجود پاکستانی قونصلر آمنہ بلوچ نے کی۔ ملائیشیا میں موجود پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کے مطابق عید سے قبل 3 فلائٹس کے ذریعے تمام پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پی آئی اے نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی لگا دی۔ پی آئی اے نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق پی آئی اے کی تمام بین الاقوامی خصوصی پروازوں پر ہوگا۔ اس حوالے سے پی آئی اے پیسنجر سیلز ڈپارٹمنٹ نے سرکولر جاری کر دیا۔ جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ خصوصی پروازیں محدود تعداد میں یک طرفہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہیں۔ تمام پروازیں پیسنجر لوڈ کے مطابق اور بنا کسی منافع کے چلائی جا رہی ہیں۔ خصوصی پروازیں وزارت خارجہ NCOC کی ہدایات پر چلائی جا رہی ہیں۔ تاحکم ثانی بین الاقوامی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ جمیرہ ساحل سمندر واک دوبارہ کھل گیا۔ مکینوں کو کورونا وائرس سے متعلق حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دی گئی۔ میونسپلٹی نے یاد دہانی کروائی ہے کہ رہائشیوں کو تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دبئی بلدیہ نے اتوار کے روز جمیرہ بیچ واک کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ دبئی میونسپلٹی نے جمیرہ ساحل سمندر واک کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے اور شہریوں اور رہائشیوں کو اپنی ذاتی حفاظت کا استعمال کرتے ہوئے اور معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضروری ہدایت کی ہے۔ دبئی بلدیہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ امارات میں عوامی پارکوں کو 3 مراحل میں دوبارہ کھولنے کا کام کر رہے ہیں جو کووڈ-19 وبائی بیماری کے سبب بند ہو گئے تھے۔
دبئی بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل داؤد الحجری نے بتایا کہ دبئی بلدیہ نے محتاط نگرانی اور پیش رفتوں کی پیروی کے ساتھ بتدریج اور یک کے بعد دیگر مراحل کے ذریعے دبئی میں عوامی پارک اور تفریحی سہولیات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔